انہوں نے کہا کہ یہ راستہ کھل جائے گا، لیکن ذرائع کے مطابق یہ ضرور حکومت نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں اور عدالتوں کے ذریعے سے وہ رہا ہو جائیں. یعنی عدالتیں اگر انہیں رہا کر دیتی ہیں تو پھر بات تو ماننے والی ہوئی نا. اگر مقدمات ختم ہو جائیں گے تو عدالتیں بلا وجہ تو نہیں انہیں قید رکھیں گے. وے آؤٹ تو نکالنا ہے نا. صحیح ہے. اب وے آؤٹ نکالنا ہے تو اس میں دن لگیں گے، 10 دن لگیں، 12 دن لگیں، ٹائم لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کمیٹی بنانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ معاملات طے کر سکے گی یہ کمیٹی بات چیت کے ذریعے؟ نہیں تو کیا پرابلم کیا ہے؟ گورنمنٹ اس کو رہا کرنا چاہتی ہے مگر سمجھتی ہے کہ وہ رہا نہیں کر سکتے. یہ بات ہے، یہ بات ہے. کیا ہے لالی صاحب؟ اگر یہ بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو رہا کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کر سکتی ہے، یہ بات ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کیوں نہیں اس کو رہا کرتی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اس طرح سے رہا فوری کر دیں گے تو لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا کہ کوئی بھی احتجاج کرے اور کسی بھی بندے کو رہا کروا لے. نہیں تو جب سپریم کورٹ نے کہا، ہائی کورٹ نے ان کو رہا کیا تھا تو اس وقت ہائی کورٹ کی بات کیوں نہیں مانی اور اس کو کیوں نہیں رہا کیا جب انہوں نے وعدہ کیا تھا اگریمنٹ میں وعدہ کیا تھا کہ کریں گے؟ بتائیں. انہوں نے جا کے اپیل کر دیا سپریم کورٹ کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ، کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ ٹوٹل اٹر کمپلیٹ کنفیوژن. کسی کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. آپ سمجھے یہ 8 مہینے پہلے یہ پارٹی کو بین ہو گئے تھے. آپ کا کام یہ تھا اگر اس پارٹی کو آپ بین کرنا چاہتے تھے تو بڑی سیدھی بات تھی نا، آپ چلے جاتے سپریم کورٹ، ادھر سے آرڈر دے دیتے، یہ پارٹی بین ہو جاتا. وہ آپ نے نہیں کیا، وہ تو آپ جان بوجھ کے نہیں کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی پارٹی ہے، ملیٹنٹ پارٹی ہے، آلموسٹ اس پارٹی کو ٹیررسٹ پارٹی بناتے ہیں. جب الیکشن کا وقت آیا اور 22 لاکھ ووٹ انہوں نے لے لیا اور زیادہ تر نواز شریف سے، اس وقت پی ٹی آئی تو بڑی خوش ہوگی اس پارٹی کے ساتھ. کہنے کی بات یہ ہے دس اٹر کنفیوژن. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کنفیوژن ہے بھائی. یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے کنفیوژن. یہ کہہ رہے ہیں ان کو تم واپس چلے جاؤ، تم رکو، مارچ مت کرو، ادھر ہی بیٹھو. مجھے آج ہمارے چینل کے پروگرام میں پتہ چلا، اس سے جو 7 بجے کا جو پروگرام ہے اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ اور کروڑ روپیہ کا ٹیکس کلیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، ایکسپورٹس پہ تباہی ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پورا پنجاب کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کیا بیٹھ جاؤ، آگے مت بڑھو. بھائی اگر یہ بیٹھے رہیں اور پورا پنجاب کٹ آف ہو جائے تو آپ کا نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہ بیٹھے رہیں وہ. اچھا وہ بیٹھے رہیں کس چیز کے لیے؟ کیا وہ ریزولوشن جو آپ نے وعدہ کیا تھا پارلیمنٹ میں بھیجیں گے، کیا آپ نے اس کی تیاری کی؟ اپوزیشن سے بات کیا؟ بالکل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟ بتا دو کیوں نہیں کیا. اگر تم وعدہ کرتے ہو کرو گے، نہیں کرتے ہو تو بتاؤ تو صحیح. پاگل تو نہیں ہو نا تم. کہ جب عمران خان صاحب نے جانا تھا سعودی عرب تو جو نام مشتہر کیے گئے یا جن کا پہلا ٹویٹ آیا اس کے اندر پاکستان کی جو نمبر 1 ایجنسی ہے اس کے سربراہ، جو کہ 19 تک تو سربراہ ہیں، ان کا نام بھی شامل تھا. لیکن پھر کچھ مطلب کہ اعلیٰ حکام صاحب نے کہا تو وہ پھر 12 گھنٹے کے اندر اندر وہ نام نکل گیا تھا اس میں سے. تو آپ سمجھیے کچھ ایسا ہی منظرنامہ اس موضوع پہ بھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب اور ان کے جو امیجیٹ سرپرست ہیں، اب باجی کی بات نہیں کر رہا، چاچا جی کی بات کر رہا ہوں. چاچا جی کا خیال تھا کہ ان کو باہر، مولوی صاحبان کو شہر سے باہر نکالا جائے، جھوٹے سچے وعدے ان سے کر کے، اور ان کو ویرانے میں لا کے نا تو چاروں طرف سے فورس لگا کے نا ایک دفعہ ان کو تو ملیا میٹ کر دیا جائے. یہ، اور اگر آپ دیکھیں تو انیشل سٹیٹمنٹ جناب عمران خان صاحب کی بھی یہی تھی.
لیکن جس طرح انہیں سعودی عرب جانے سے روکا گیا تھا اسی طرح پھر یہاں پہ بھی کر دیا گیا. اور آج جو انہوں نے قوم سے خطاب کرنا تھا 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر، 1 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا وہ لبیک تھی، وہ جو خطاب تھا وہ بھی ملتوی ہوا، کیونکہ مالکوں نے کہہ دیا تھا نا. جب مالکوں نے کہہ دیا تو پھر اس کے بعد پھر نکے کے قدم پیچھے ہٹ جانے تھے. چاچا جو تھا وہ سائیڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا. اب ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پر یہ دباؤ آ رہا ہے بہت زیادہ اہم جگہوں سے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اب ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر سوار رہیں. آپ اگر آئینی اور قانونی جگہ پر وزیر اعظم پر بیٹھے ہیں، حالانکہ آپ سلیکٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، اس ملک کے اہم ترین ادارے، لوگ، آئین اور قانون آپ کا احترام کر رہے ہیں، ورنہ ایک جھٹکے سے آپ کو باہر کیا جا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود ہی استعفیٰ دے دیں تاکہ مزید ملک کرائسس کا شکار نہ ہو. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس ڈیولپمنٹ میں اہم ترین اپوزیشنز کے لیڈر بھی شامل ہیں، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہوئی ہے اور دوسرے ارباب و اختیار بھی اس میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب استعفیٰ دے جائیں. اور اس سلسلے میں کہ عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب کو بہت زیادہ دباؤ ہے اور موجودہ حالات بہت اور مکمل فیلئر ہے تو عمران خان صاحب استعفیٰ دیتے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کچھ بھی ہو جائے لیکن استعفیٰ نہیں دیں گے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دباؤ آ جائے، کسی حال میں ملک چلا جائے، چاہے ملک کی تباہی ہو، حالات خراب ہوں، قوم مر رہی ہو، لیکن عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں استعفیٰ نہیں دیں گے. یہ بھی ایک ایگوئسٹک سوچ ہے، ایگوئسٹک عمل ہے، انا ہے، گھمنڈ ہے، جس کا انجام بہت نقصان ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نقصان پہنچے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے عمل کو روکنے کے لیے پھر ملک و قوم کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، آئین اور قانون کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی یہ سوچ ان کی ہے تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ پھر ان کو کس طریقے سے روکا جائے گا اور اس کس طریقے سے اس ملک سے ان کو فارغ کیا جائے گا. ویسے تو بظاہر یہ ہے کہ جو سوچ ان کی ہے، جو طریقہ کار ان کا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، بار بار ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کچن کابینہ نے جو آپ کے فیصلے کیے تھے اس میں بہت ہی خطرناک فیصلے بھی شامل ہیں، اممیچور فیصلے بھی شامل ہیں، جس میں ملک و قوم کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور ایک بہت بڑا ریئیکشن آ سکتا ہے، جس میں ملک مارشل لا اور ایمرجنسی کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب سوچے بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ قریب ترین ان کے کچن کابینہ کے 4-5 لوگ میں جن کا نام دیتا ہوں، اور یہ باتیں اب باہر آنی شروع ہو گئی ہیں، مختلف میڈیا میں ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ کیا اممیچور فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اب اس صورتحال میں ان کا کوئی بھی ایسا اممیچور فیصلہ مزید کہ وہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر میری طاقت آ جائے اس ملک میں اور میں اس ملک کے سیاہ اور سفید کا اس طرح مالک ہو جاؤں کہ کسی کی جرت نہ ہو، جس طرح پی ٹی آئی میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان سے، یا ان کی کابینہ میں کوئی جرت نہیں رکھتا کہ ان سے پوچھ سکے. تو ملک میں کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی آپ کے آئین قانون ان سے کوئی نہ پوچھ سکے. گویا کہ ایک آپ کے جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس سے بھی 1000 قدم وہ آگے جانا چاہتے ہیں.